کائنات میں عورت کو کیا کیا نہیں کہا گیا، چڑیل کہا گیا، ناگن کہا گیا، بدترین عورت کہا گیا، دنیا کو برباد کرنے والی عورت کہا گیا، لیکن اسلام نے عورت کو وہ رتبہ دیا ہے کہ اللہ کے حبیب رحمت للعالمین شفیع المذنبین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الدنیا کلھا متاع، پوری دنیا کی دنیا نفع اٹھانے کے لیے، پوری دنیا کی دنیا فائدہ اٹھانے والی چیز ہے، جس چیز سے چاہو، سونے چاندی ہیرے جواہرات ذرے مٹیاں، سب سے فائدہ اٹھانے والی چیز ہے دنیا، لیکن خیر و متاع الدنیا المرأة الصالحہ، سب سے بہترین پونجی، سب سے بہترین دولت، سب سے بہترین گفٹ، سب سے بہترین نذرانہ، اللہ کا سب سے بہترین تحفہ کون ہے معلوم ہے؟ نبی کائنات نے فرمایا المرأة الصالحہ، وہ نیک بیویاں ہیں، وہ نیک عورت ہے۔ اللہ اللہ، پوچھا گیا اللہ کے نبی نیک عورت کی پہچان کیا ہے؟ تم تاجر ہو تو نبوت کے اس پیکرے عدل و انصاف اپنے نبی کو دیکھو جو ایک خوبصورت اور بہترین تاجر تھا اس دنیا کے اندر۔ اگر تم شوہر ہو تو اس خدیجہ الکبریٰ اور عائشہ صدیقہ کے اس پیارے شوہر کو دیکھو جس کے عدل اور انصاف کا عالم یہ تھا کہ ازواج مطہرات کہتی ہیں اللہ اکبر، اگر ہم نے کبھی کسی کٹورے میں پیالے میں پانی پیا ہے تو ہمارے نبی، ہمارے رسول، ہمارے شوہر نامدار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہیں سے اپنے ہونٹ لگا کے پانی پیے جہاں سے ہم نے ہونٹ لگا کے پانی پیا۔ یہ محبت کی وہ اعلیٰ مثال ہے جو کائنات پیش کرنے سے، کائنات جس مثال کو پیش نہیں کر سکتی۔ کائنات میں عورت کو کیا کیا نہیں کہا گیا، چڑیل کہا گیا، ناگن کہا گیا، بدترین عورت کہا گیا، دنیا کو برباد کرنے والی عورت کہا گیا، لیکن اسلام نے عورت کو وہ رتبہ دیا ہے کہ اللہ کے حبیب رحمت للعالمین شفیع المذنبین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الدنیا کلھا متاع، پوری دنیا کی دنیا نفع اٹھانے کے لیے، پوری دنیا کی دنیا فائدہ اٹھانے والی چیز ہے، جس چیز سے چاہو، سونے چاندی ہیرے جواہرات ذرے مٹیاں، سب سے فائدہ اٹھانے والی چیز ہے دنیا، لیکن خیر و متاع الدنیا المرأة الصالحہ، سب سے بہترین پونجی، سب سے بہترین دولت، سب سے بہترین گفٹ، سب سے بہترین نذرانہ، اللہ کا سب سے بہترین تحفہ کون ہے معلوم ہے؟ نبی کائنات نے فرمایا المرأة الصالحہ، وہ نیک بیویاں ہیں، وہ نیک عورت ہے۔ اللہ اللہ، پوچھا گیا اللہ کے نبی نیک عورت کی پہچان کیا ہے، نیک عورت کی شناخت کیا ہے، نیک عورت کے اوصاف کیا ہیں، کیسے ہم سمجھیں کہ یہ عورت نیک ہے اور یہ عورت بدنیک ہے؟ نبی کائنات نے فرمایا اذا رأیتها سرتک، کیا جملہ ہے، کیا حکیمانہ گفتگو ہے، کیا ہونہار گروا کے چکنے چکنے پاب ہیں، کیا علم کا سمندر ہے اس ایک جملے میں۔ اللہ اکبر، کہا المرأة الصالحہ کون؟ کہا اذا رأیتها سرتک، جب تم اپنی نگاہ اپنی بیوی کی طرف اٹھا کے دیکھو تو تمہارے لبوں پہ خوشی و مسرت کی چمک آ جانی چاہیے، تمہارے لبوں پہ مسکراہٹ آ جائے، تمہیں خوش کر دے، یہ نیک بیوی کی علامت ہے۔ اللہ اکبر، میری مائیں بہنیں ہیں، سن رہی ہیں؟ غور سے سنو، غور سے سنو، بات شوہر بیچارے جا کے ہوٹلوں پر بیڑی سگریٹ سے اپنی جوانیاں برباد کر رہے ہیں، بعض لوگ نہ جانے کہاں بازاروں میں چوکوں چوراہوں پر پتہ نہیں کہاں ٹائم پاس کر رہے ہیں۔ کیوں پوچھے کیوں نہیں جاتے گھر میں چڑیل بیٹھی ہوئی ہے، جاؤ تو کھانے کو دوڑتی ہے، ایسی ایسی باتیں بولتی ہے، ایسی ایسی حرکتیں کرتی ہے، سکون ہی نہیں ملتا، چین ہی نہیں ملتا، تو ہم گھر میں رہ کے کیا کریں؟ اس لیے وہ بھاگ کر کے بیچارہ کبھی بازار میں، کبھی دوستوں میں، کبھی ادھر منہ مارتا ہے۔ عزیزان گرامی، میری ماں بہنوں، میری ماں اور بہنوں سنو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی کا شوہر ناراض ہوتا ہے اور اس ناراضگی کی حالت میں وہ سوتی ہے اور معافی مانگے بغیر سوتی ہے تو رات بھر فرشتے اس عورت پر لعنت کرتے ہیں ایسی عورت پر۔ اسلام یہ ہے، اسلام پوری دنیا کے لیے رحمت ہے، اور ایک میاں بیوی کے لیے بھی رحمت ہے، جہاں سے سماج اور معاشرے کا آغاز ہوتا ہے، جہاں سے دو اینٹیں خاندان کی رکھی جاتی ہیں، ایک عورت کی اور ایک مرد کی، یہیں سے اسلام یہیں سے شکشا دیتا ہے، تعلیم دیتا ہے کہ تمہیں کون سی بیوی اور کون سا شوہر اختیار کرنا ہے۔ یہ ہے اسلام۔
ایسے نہیں کہ روڈوں پہ چلنے والی ہر عورت کو تمہیں اچھی لگے اور اس کو اپنے بیوی بنا لو چاہے جیسی ہو، یا روڈوں پہ چلنے والا لونڈا جو بھی تمہیں خوبصورت لگے چاہے کیسا بھی ہو تم اس کو اس کے لیے اپنی جان دے دو یا اپنے ماں باپ کے گھر چھوڑ دو۔ دونوں کے لیے اسلام نے رہنمائی کی ہے، دونوں کے لیے رہنمائی کی ہے، تاکہ جب یہ بنیاد ہیں، یہ بیج ہیں ایک معاشرے اور سماج کے لیے، کیونکہ میاں اور بیوی ملتے ہیں تو ان سے ان جڑوں سے پھر کوپلیں نکلتی ہیں، بچے پیدا ہوتے ہیں، پھر ان بچوں کے بچے، پھر ایک گھر آباد ہوتا ہے، چند گھروں سے پھر ایک محلہ آباد ہوتا ہے، چند محلوں سے ایک گاؤں آباد ہوتا ہے، چند گاؤں سے ایک قصبہ بنتا ہے، چند قصبوں سے ایک شہر پیدا ہوتا ہے، ایک شہر سے ایک ریاست، ایک اسٹیٹ، چند شہروں سے مل کر کے ایک ضلع ہوتا ہے، پھر چند ضلعوں سے مل کر کے ایک ریاست اور ایک اسٹیٹ ہوتا ہے، اور پھر چند اسٹیٹس اور ریاستوں سے مل کر کے ایک ملک تعمیر ہوتا ہے۔ اسلام نے جڑوں کو پکڑا ہے اور کہا کیا فرمایا؟ کہا لڑکوں کو نصیحت کی گئی، مردوں کو نصیحت کی گئی، کیا کہا؟ تنکح المرأة لأربع، عورت 4 چیزوں سے بیاہی جاتی ہے، عورت سے کسی بھی لڑکی سے شادی 4 چیزوں کی وجہ سے کی جاتی ہے۔ نمبر 1 لحسنها او جمالها، اس کے جمال اور حسن کو دیکھ کر کے۔ نمبر 2 لمالها، عورت مالدار ہے، لڑکی مالدار ہے۔ اگر میں اس کی تشریح کروں تو ہمارے منہ کے اوپر پسینے چھوٹ جائیں اگر میں پوچھنا شروع کروں، چاہے وہ حسن و جمال کی اگر میں تشریح کروں یا مال و دولت کی تشریح کروں۔ آج تو ہماری بہنیں بیٹیوں کو ہم نے قلاش بنایا ہوا، بھکارن بنا دیا، فقیر بنا دیا۔ باپ نے جو دولت چھوڑی مر گئے، اس کو بھائی ہی غصب کر کے بیٹھ گیا، بہنوں کو ایک پائی بھی نہیں دیا جاتا۔ آپ کے یہاں دیا جاتا ہے بہنوں کو حصہ؟ بہنوں کو حصہ ملتا ہے؟ اللہ اکبر! کیا جواب دو گے؟ اہل حدیث ہو، سب اہل حدیث ہیں اس میں؟ اللہ اکبر! کیا جواب دو گے اہل حدیثوں؟ کہو کہ ہم آمین کہہ کے نجات پا گئے، رفع الیدین کہہ کے ہم کامیاب ہو گئے۔ ہم اس کا مذاق تو نہیں اڑاتے، لیکن جب حرام خوری ہوگی تو نہ نماز کام آئے گی، نہ روزے، نہ آمین، نہ رفع الیدین، کچھ بھی کام نہیں آئے گا۔ حرام ہے یہ۔